اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، انجام بخیر کرے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمایا کریں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس کو بڑھائیں۔ میں تو کر رہا ہوں، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہٹ درمی کا نام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جب فیصلے ہوتے تو آپ اکیلے تنہا کوئی فیصلہ نہ کرتے، بلکہ ہاں جو وحی کا نزول ہوتا وہ اللہ کا حکم ہوتا، وہ حرف بحرف مکمل اس پر عمل درآمد ہوتا، لیکن کچھ چیزوں جو دنیا داری کی ہوتی اس پہ باہمی مشاورت ہوتی اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جاتا۔ جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ کس طرح پڑھایا جائے، حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی واضح احکامات، نماز کا حکم ہے لیکن کہ کس انداز سے پڑھا جائے۔ بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ کو یہاں باندھتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑ کر باندھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی طریقہ کار نہیں، وضع نہیں ہے قرآن پاک میں۔ وضو کا طریقہ نہیں ہے، نماز جنازہ کا طریقہ، اس طرح کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اذان، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کی کمی اب محسوس اس وقت ہونے لگی کہ جب مدینہ پاک میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو اس موقع پر لوگ پریشان ہونے لگے، نماز بر وقت ادا نہ ہوتی، کچھ لوگ دیر سے پہنچتے، کچھ جلدی پہنچ جاتے، کچھ انتظار کرتے رہتے، کچھ کام کی غرض چھوڑ کر آئے ہوتے، کوئی کھیتی باڑی چھوڑ کے آتا، کوئی دکانداری چھوڑ کر آتا، کوئی کاروبار چھوڑ کر آتا، تو وہ اس حالت میں بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو لوگ ایسا کرتے کہ سورج کی پوزیشن دیکھ کر نماز پڑھنے کی غرض سے آ جاتے۔ فجر کی نماز کی تو بات اور تھی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اذان دیتے، ان کی ڈیوٹی تھی، تو وہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یعنی باقی 4 نمازوں میں مسئلہ درپیش ہوتا۔ کوئی چھڑی کی مدد سے، سائے کی مدد سے نماز کی غرض سے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے، یا جو اور مساجد قریب تھی وہاں چلے جاتے۔ پر ایک مسئلہ تھا، اس پہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف فرما تھے، باقی اصحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے، تو اس موضوع پہ بات ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تجاویز جو تھی مختلف اصحابہ اکرام سے لیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ایک اذان کے وقت یعنی کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک گھنٹی بجا دی جائے، تو اس کی مخالفت کی گئی، کیونکہ یہ کام مسیحی جو اس وقت عیسائی وہاں رہتے تھے وہ بھی اپنے گرجا گھروں میں گھنٹی بجایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہم نماز کے وقت ایک علم بنا لیتے ہیں اور نماز کے وقت ایک علم بلند کر دیں گے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز کے لیے آ جائیے۔ لیکن یہ چیز کسی کو پسند نہ آئی، اس طرح مختلف آراء آتی رہی، کسی کو پسند نہ آئی۔ پاس ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ چند کلمات سنے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کلمات ہیں۔ سب نے کہا کہ سنائیے وہ کیا کلمات ہیں۔ وہ کلمات یہ اذان کے تھے۔ سب کو یہ کلمات جو تھے بہت پسند آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں
یہ تجویز پیش کی گئی، یہ الفاظ پیش کیے گئے، یہ جو اذان آج کل ہم سنتے ہیں، یہ پھر جب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ اذان دیں۔ بعد میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کرانا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو ایک دفعہ نہ جانے کیا ہوا، رات کو دیر سے سوئے، غفلت ہو گئی، تو جو تھے نا جب اٹھے تو اذان کا وقت جو تھا تہجد کا تو گزر چکا تھا، تو فجر کی اذان کا وقت کچھ تھوڑا سا باقی تھا۔ آپ نے جلدی سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اذان دی اور پہلی مرتبہ فجر کی اذان میں آپ نے یہ الفاظ بولے، الصلاۃ خیر من النوم، جس کے معنی آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے یہ 2 دفعہ تو اذان ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور پوچھا، اے بلال یہ الفاظ تم نے کیا استعمال کیے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے غلطی کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ اچھا کیا، آئندہ ہر روزانہ فجر کی نماز اذان میں یہ الفاظ دہرانے ہیں۔ تو اس دن سے الصلاۃ خیر من النوم نماز کا اذان کا حصہ بن گیا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ ہر کام کے سلسلے میں مشاورت کرتے، سوائے جو وحی کے ذریعے اللہ کا حکم آ جاتا وہ علیحدہ بات ہوتی، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جی چاہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا لیکن یہ شیئر ضرور کیا کریں، دوستوں کو زبانی بتا دیں یا اس کا لنک شیئر کر دیں، اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ میں نے جو واقعہ پڑھ کے سنایا آپ کو، یہ سیرت النبی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 95 پہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔